अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी और आप देख रहे हैं पाक उर्दू न्यूज़। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो रोज़ा रसूल पर 9 साल गुजारे हैं और आशिक़ रसूल हैं। बहुत ही प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं और उनका इस्म ग्रामी है शाहरुख कादरी साहब। और आइए जी उनके साथ बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आका के दर पर जब आपने हाज़िरी दी पहली दफ़ा, तो आपकी क्या मनाज़िर थे, आपके क्या जज़्बात थे? कुछ थोड़ा-सा बयान कीजिए। जी। जी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर मैं हाज़िर हुआ पहली दफ़ा, आँखों में आंसू थे और सामने गुंबद हज़रा था, सरकार का रोज़ा था। सबसे पहले सलाम अर्ज़ किया, ए सबा मुस्तफ़ा से जा कहना, गम के मारे सलाम कहते हैं। और कहा कि या रसूल अल्लाह, बहुत से आशिक छोड़ के आया हूँ पाकिस्तान में, जो आपके नाम पर, आपके इश्क पर मिटने वाले, आपकी सनाखानी करने वाले। तो मैंने फिर वहाँ सबसे पहले एक नात शरीफ मैंने उनकी पढ़ी, ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये मुल्क के नामवर सना खां हैं और मैं तो ये कहूँगा ये वो सना खां हैं जिनको आका ने खुद मोहर लगाई है और आका के दर पर खड़े होकर इनको नात शरीफ पढ़ने का भी अक्सर और लातादाद दफ़ा इन्होंने वहाँ पे आका को भी अपनी नात शरीफ सुनाई। और मैं सबसे पहले इनसे गुजारिश करूँगा कादरी साहब से कि आप कुछ थोड़ा-सा आका की शान में, जो वहाँ पे आका के दर पे खड़े होके पढ़ते रहे हैं, शौक़ और अपने जज़्बात के साथ, मैं चाहूँगा कि पहले वो हमें चंद एक अशार सुनाएँ। जी ज़रूर ज़रूर। पूछते क्या हो मदीने से, मैं क्या लाया हूँ अपनी आँखों में मदीने को बसा लाया हूँ अपनी आँखों में मदीने को बसा लाया हूँ। और शायर ने लिखा कि जब मदीने को देखा और वापस आ गए, लेकिन वजूद वापस आ गया, रूह उधर रह गई। तो आज मेरा भी वही हिसाब है, मेरी रूह उधर मदीने में है। तो शायर ने ऐसे नक्शा खींचा कि दिल भी मेरा है वही, ये जान भी मेरी है वही, सुभान अल्लाह। और ये दिल भी मेरा है वही, ये जान भी मेरी है वही। लाश को अपनी मैं कंधों पे उठा लाया हूँ। पूछते क्या हो मदीने
سے میں کیا لاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا قاضی صاحب، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے سرکار کی شناخوائی کرتے ہوئے، اور جب آپ نے سرکار کے در پر روضہ رسول پہ کھڑا ہو کر آپ نے نعت شریف پڑھی، تو کوئی معجزہ یا کوئی ایسی چیز ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا مناظر تھے؟ میں نے جب سب سے پہلے نعت سٹارٹ کی تو میں نے شاہ مدینہ، طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، میکسیمم 20 سال میں پاکستان میں ثنا خوانی فی سبیل اللہ کرتا رہا ہوں، اور آج تک فی سبیل اللہ کرتا ہوں. تو جب میں مدینہ شریف میں گیا تو ادھر بے شمار ثنا خوانی کی، 100 کے قریب میں نے اپنی نعت جو ہیں اپنی ویڈیو کال میں، اپنے ویڈیو میں ریکارڈ کی ہوئی ہیں، اور باقی بے شمار پڑی ہوئی ثنا خوانی ہے، یعنی کہ سرکار کے روزے پر سرکار کی نعت خوانی کی ہے، سرکار کو سنائی ہے. تو 2016 کی بات ہے، میکسیمم 10 سال ہو گئے ہیں مجھے ثنا خوانی مدینہ شریف میں کرتے ہوئے. 2016 میں جب میں نے عمرے پہ گیا، حج کیا، اور حج کے بعد عمرے پہ گیا تو میں اپنی والدہ کو ساتھ لے کے گیا، پاکستان آ گیا تھا، پاکستان سے اپنی والدہ کو ساتھ لے کے گیا. والدہ کو ساتھ لے کے گیا تو ادھر میں نعت پڑھ رہا تھا، تو ادھر ایک دو بزرگ تھے، ایک سائی وال کے تھے اور ایک دوسرے علاقے کے تھے. وہ آ کے میرے ایک دائیں طرف بیٹھ گئے، ایک بائیں طرف بیٹھ گئے، ایک نوجوان آ کے ساتھ بیٹھ گیا. تو میں نعت شریف پڑھ رہا تھا، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں تیرا میرا قرار آپ سے ہے. تو بابا جی نے 5 ریال نکالے، میری آنکھیں بند تھی، انہوں نے میری مٹھی میں دے دیے. ایک بابا جی نے 5 ریال ادھر سے بائیں طرف سے نکالے، انہوں نے میری مٹھی میں دے دی. اور وہ جو ایک نوجوان تھا، انہوں نے 1 ریال میری مٹھی میں دے دی. جو آج تک یہ 5 ریال ایک بابا جی کے، اور یہ ایک 5 ریال ایک بابا جی کا، اور ایک یہ نوجوان کا، یہ 11 ریال 11ویں شریف کے نام کیا جو میرے پاس. جی ناظرین، یہ آپ کو ہم لوگ لائیو دکھا رہے ہیں قادری صاحب جہاں پہ نعت شریف پڑھنا بھی ایک جرم تسلیم کیا جاتا ہے، وہ بھی روضہ رسول پہ. اور کیسی خوب بات ہے کہ وہاں پہ آپ کو 5 ریال ایک بزرگ نے دیے، جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 5 ریال ایک دوسرے بزرگ نے دیے، ایک نوجوان نے 1 ریال دیا، اور 11ویں کے نام کے 11 ریال ملے. واہ سبحان اللہ. آپ پچھلے 9 سال سے آقا کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اپنے دکھ درد بیان کرتے ہیں نعت کی شکل میں. وہاں پہ نعت گوئی کرتے ہوئے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو آپ ہمارے ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو بتانا چاہیں؟ ایسا ہے کہ جب میں پہلی دفعہ جب میں نے کی تو جب انٹر ہوا مدینہ شریف میں تو سارے جگ نالو لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، تو وہ سنی ہوئی تھی کہ مدینے کی گلی ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ گلیاں وسیع ہو گئی ہوئی ہیں. تو میں مدینے میں پاگلوں کی طرح سرکار کے روزے کی گلیاں ڈھونڈوں کہ وہ جدھر سرکار چلتے تھے، جدھر ان کے قدم لگے ہوئے تھے، جہاں وہ مٹی چومتی تھی، میں تلیاں نبی دیاں چومدا جے میں ہوندا ہاک مدینے دی، میں راواں مل مل بہندا جے میں ہوندا ہاک مدینے دی. سبحان اللہ. تو میں نے کہا میں بھی اس گلی کی خاک بن کے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چوموں. میں ادھر جا کے مدینے کی گلیوں کو ڈھونڈوں. ایک نوجوان سے پوچھا، یار میں نے مدینے کی گلی میں جانا ہے، مجھے گلیاں نہیں ڈھونڈ رہی. اس نے بولا یہی وہ گلی ہے جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے پھرتے تھے. سرکار میرے سامنے تھے، سرکار گنبد خضرا میں موجود تھے، روزے کی جھالیوں میں موجود تھے. پھر میں سرکار کے روزے پہ جا کے حاضری دی اور جا کے پھر سرکار کو ایک نعت شریف سنائی. تو اسی طرح آج دنیا کے سامنے ایک میں واقعہ پیش کرنے لگا ہوں جو آج تک میں نے اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ درود شریف بہت پڑھتا تھا، بہت درود شریف پڑھتا تھا. دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاتے تھے، درود شریف کی ترکیب بتائی جاتی ہے کہ درود شریف کو رکھو حضور کا دیدار ہوگا. اسی طرح درود پڑھتے پڑھتے سویا تو کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے اندر جانے کی شرف حاصل ہوئی، شہادت حاصل ہوئی. ساتھ میرا ایک دوست ہے، خواب میں دیکھ رہا ہوں، ساتھ میرا ایک دوست ہے بلال، اور میں ہوں، گنبد خضرا کے اندر ہیں، سرکار کے روزے اقدس کے اندر ہیں، سرکار کے گڑھ کے اندر ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. میں جب انٹر ہوا، میرا دوست پوچھتا ہے یہ کون شخصیت ہے؟
میں نے کہا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ سبحان وسلم اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی ٹائم میں حضور کے قدموں میں گر گیا، ہاں، اور جب گرا ان کے قدموں کو بوسہ دیا، آپ نے مجھے ہاتھ کے ساتھ پیچھے پیار دیا، اور پھر دوسری طرف میرا دوست پھر جھکا، اس نے حضور کے قدموں کو چوما اور پیار لیا۔ اور کہ جس انسان کو حضور کا دیدار ہوا اس کو سچ میں حضور کا دیدار ہوا۔ بے شک بے شک۔ کیوں کہ شیطان کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے کہ میرے آقا کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور یہی ہے کہ حضور میری شفاعت کریں، امت مسلمہ کی شفاعت کریں، جن کی وجہ سے میں ادھر گیا، میرے ماں باپ کی شفاعت کریں، ان کو تندرستی والی زندگی دیں۔ آپ لوگ یہاں آئے ہیں، میرا انٹرویو لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی روضہ رسول پر آمین حاضری نصیب آمین فرمائے، آمین اور آپ بھی میری طرح حضور کا کلام آمین حضور کو سنائیں۔ آمین۔ بس یہی تمنا ہے کہ حضور کا جو گزرا ہوا ادھر کا مدینے کا لمحہ ہے، وہ لمحے دوبارہ واپس جلد سے جلد آ جائیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی کرم نوازی ہے یہ سب آقا کی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ دو جہاں آقا کے قدموں کے طفیل ہے، اور ہم ان کے بچے ہوئے ٹکڑے کھا رہے ہیں، بے شک اس میں تو کوئی شک و شبہات نہیں ہے۔ لیکن آپ اتنا عرصہ وہاں رہے، اب بھی جب آپ کو بلاوا آتا ہے آپ چلے جاتے ہیں، یہاں پہ تو اربوں پتی کروڑوں پتی جو ہے وہ نہیں جاتا جب تک بلاوا نہ آئے۔ تو آپ کس طریقے سے مینج کرتے ہیں، یا سرکار خود مینج کر دیتے ہیں؟ بس حضور کا بلاوا ہوتا ہے اور حضور بلا لیتے ہیں۔ کوئی پیسہ جیب میں نہیں بھی ہوتا تو حضور کے در پہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کا عشق، پختہ عشق دل میں رکھا ہوا ہے، پختہ عشق دل میں سنبھال کے، جو ماں باپ نے میرے دل میں ڈالا، حضور کی محبت ڈالی، وہ تا قیامت تک بے شک میرے دل میں رہے گی، میری آنے والی نسلوں کے دل میں رہے بے گی۔ شک بس یہی دعا کرتا ہوں کہ بار بار مدینے کی بے زیارت ہو۔ شک۔ قاضی صاحب، ویسے تو یہ کائنات کا وجود ہی پائنتن کے نام پہ ہے، آل نبی اولاد علی کا صدقہ ہے، اور یہ محرم جا رہے ہیں، اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی کلام اپنا۔ جی جی ضرور ضرور۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید غیر الانام ہوں، میں مرید غیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، یہ کرم ہے آل بطول کا، میرے منہ سے آئے مہتی صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ جی قادری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اور ہمارے چینل کو عزت افزائی کی، اور جیسے کہ آپ ہماری پاک اردو نیوز کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان کا نمبر بھی چل رہا ہے، اور آپ اپنی محفلوں میں جہاں کہیں بھی ان کو بلانا چاہیں،
جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ بلا معاوضہ عشق رسول میں، آقا کی محبت میں نعت گوئی کرتے ہیں، اور ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ضرور آپ کے رابطے پہ، آپ کے بلانے پہ اور آقا کی شان میں نعت گوئی کریں گے، کیونکہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، یہ ملک کے بڑے نامور اور ابھرتے ہوئے ثنا خواں ہیں، آقا کی نعت گوئی کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمارے چینل کی عزت افزائی کی۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا میزبان منظور چودھری اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیں پاک اردو نیوز۔